अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रदा मलिक है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ. आई एम इनटू द क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 5 years एंड ड्यूरिंग द पास्ट 5 years मैंने मल्टीपल डिसऑर्डर्स के साथ जो है वो अपनी थेरेप्यूटिक अप्रोचेस को जो है वो प्रैक्टिस किया है, जिनमें MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या जिसको हम आम ज़बान में डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिसमें एक वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स हमारे पास आते हैं. मिसाल के तौर पर OCD हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, हमारे पास जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, या फिर जो है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या अदर कैटेगरीज ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसमें हमारे कल्चर में बड़ा प्रेवलेंट है कन्वर्जेंट डिसऑर्डर. इसके अलावा क्योंकि हमारे अगर हम जनरली भी वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिकली देखें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी प्रेवलेंट हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 280 मिलियन के अराउंड जो हैं वो लोग जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, और साथ साथ डिप्रेशन डिसऑर्डर्स भी आते हैं, जिसमें से एक वसी आबादी जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो रही है. तो मूविंग टूवर्ड्स अवर टॉपिक ऑफ द डे जो कि है OCD क्या है, इसको हम लोग अगर इसकी एब्रीविएशन देखें तो इसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई एम बीइंग वेरी OCD. अब OCD का कह देना या उससे सिर्फ ये मतलब अखज़ करना कि यू लाइक बीइंग ऑर्गेनाइज या यू लाइक बीइंग क्लीन, दैट डजंट मेक सेंस. कि हम उस तरह से अगर हम इस तरह से इन कॉनोटेशंस में OCD को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे तो शायद हम जो OCD की वजह से जो डिसफंक्शनैलिटीज़ कॉज हो रही होती हैं, जो OCD की वजह से प्रॉब्लम्स कॉज हो रही होती हैं, उसको हम अंडरमाइन करें. तो OCD is never been a choice, it's never been a preference. OCD क्या है? Moving towards the O in the OCD. O से मुराद ऑब्सेशंस हैं. ऑब्सेशंस क्या होती हैं? ऑब्सेशंस बेसिकली एक स्ट्रेन ऑफ थॉट्स हैं, अर्जेस और इमेजेस, जो कि हमारे दिमाग में जो हैं हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एंटर होते हैं. जब कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमारे दिमाग में एंटर हो रही है, डेफिनेटली वो हमारी एंजाइटी कॉज करेगी. इसकी मिसाल आप इस तरह से देख लें कि अगर आपके घर में आपकी मर्जी के बगैर कोई एंटर हो रहा है तो डेफिनेटली दैट ब्रिंग्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू, और आपको जो है वो चीज़ जो है वो अनप्लेजेंट लगती है, वो बुरी लगती है, और जब आप जो है उसके ऊपर इख्तियार नहीं रखते तो आप चीज़ के अंदर आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है. तो जो पहला फीचर है ऑब्सेशंस का, दैट इज़ ऑफ इंट्रूसिव क्वालिटी. सेकेंड फीचर जिसको हम कहते हैं वो हमारी आती है अनकंट्रोलेबिलिटी का या अनएक्सेप्टेबिलिटी का. अनएक्सेप्टेबिलिटी से मुराद ये है कि हम अपने इन इंट्रूजन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. जब आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे होते, जब आपको वो चीज़ बोझल या परेशान करने लग जाती हैं, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपके दिमाग में एंटर हो रही होती हैं, तो यू डू फील दैट दे आर पुटिंग अ लॉट प्रेशर ऑन यू एंड दोज आर अनएक्सेप्टेबल फॉर यू. थर्ड फीचर जो ऑब्सेशंस का होता है, जिसको हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव रेजिस्टेंस एक किस्म की इंसान के अंदर आती है. यानी इंसान जो है जो कि OCD का शिकार होता है, वो कोशिश करता है कि मैं किसी ना किसी तरह से अपनी इन ऑब्सेशंस को अवॉइड करूं या कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाऊं कि जिससे मैं उनको सप्रेस कर लूं. जब सप्रेशन नहीं हो पाती या सप्रेशन करने के बावजूद वो बाउंस बैक करके ऑब्सेशंस मज़ीद आती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर अनकंट्रोलेबिलिटी की फीलिंग्स आने लग जाती हैं, जिससे हम अपने आप को हेल्पलेस फील कर देते हैं. वी डू फील दैट वी कैन नॉट कंट्रोल अवर ऑब्सेशंस. एक लास्ट फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ईगो डिस्टोनिसिटी, या हम उसको ईगो एलियन भी कह सकते हैं, कि हमारे पास जो ऑब्सेशंस आती हैं ये क्यों हमारी बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, हम इससे क्यों जो है हम परेशान होते हैं. उसकी मेन वजह ये है कि जो ऑब्सेशंस आ रही होती हैं वो दरअसल कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं हमारे जो कोर बिलीव्स होते हैं उसके. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत नेक पारसा इंसान है और उसको ये ख्याल आए कि उसके दिमाग में किसी भी किस्म की मज़हब के ख़िलाफ़ सोचें आने लग जाएं, तो डेफिनेटली उसके जो कोर बिलीफ सिस्टम है कि वो एक इंसान जो है वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ या स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ रिलीजियस वैल्यू को जो है वो परस्यू करता है, और उसके दिमाग में एकदम से मज़हब के ख़िलाफ़ सोचें आ जाए, तो डेफिनेटली दैट ब्रिंग्स द एंजाइटी इन यू. Moving towards the second part in the OCD, that is C compulsions. अब जब आपकी ऑब्सेशंस आपको कंपेल करती हैं कि जो एंजाइटी कॉज हो रही है उनसे, तो यू बिगिन टू परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ रेपिटेटिव एक्ट्स इन द सेंस कि आप उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए या आपके दिमाग में जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे होते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये सोच आई है कि चूल्हा बंद नहीं है, ठीक है, या दिमाग में एक बार बार थॉट क्लिक करिए कि दरवाज़ा बंद नहीं रहा, तो यू बिगिन टू जस्ट
آپ اپنے دماغ میں یہ بات جب خیال آئے گا تو آپ سوچیں گے کہ مجھے اس چیز کو، مجھے اس خیال سے بے چینی ہو رہی. اگر بے چینی ہو رہی ہے تو یہ خیال سچ ہے. اب مجھے اس خیال کی وجہ سے ہونے والی بے چینی کو ختم کرنا. تو جسٹ get back to yourself, you just to make yourself feel right, you check the stove again. ہاں فی الحال آپ کی کمپلشن آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گی کہ آپ کی جو ٹیمپریری انزائٹی کو ریلیف کر دے گی، مگر اگین یو آر فیڈنگ دیٹ مانسٹر آف انزائٹی. وین یو فیڈ دیٹ مانسٹر آف انزائٹی یو آر الٹیمیٹلی پٹنگ یور بلیف ان دیٹ obsession کہ ہاں بھائی یہ obsession یا یہ سوچ ٹھیک ہے. اور اگر یہ obsession ٹھیک ہے تو اس جو obsession جس ایموشن کو یہ جنریٹ کر رہی ہے دیٹ از آف انزائٹی، تو اس کو مجھے ختم کرنے کے لیے وہ کمپلشن یا وہ ریپیٹیٹیو ایکٹ کرنا ہوگا، تبھی جا کے میری انزائٹی جو ہے وہ سبسائڈ ہوگی. تو یو آر الٹیمیٹلی بلیونگ ان یور obsession. Now what comes آفٹر ورڈس کہ جب ہم اپنی ریپیٹیٹیو ایکٹس بار بار کرتے رہتے ہیں، کمپلشنز بار بار کرتے رہتے ہیں جسٹ ٹو میک آور سیلف فیل رائٹ اینڈ جسٹ ٹو فیل ون سیلف دیٹ وی اسٹے ایٹ کام، جسٹ ٹو ریڈیوس اوور انزائٹی، تو ایک فیچر آتا ہے جو کہ ڈیفائننگ فیچر او سی ڈی کا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤٹ. جب ڈاؤٹ آ گیا تو الٹیمیٹلی یو آر اسپننگ ان دیٹ فیز. آپ کو بار بار وہ خیال ذہن میں پاپ اپ کرے گا، ڈیڈ آئی چیک لاک دا ڈور اور ناٹ، میں کیا دروازے کے پاس گیا بھی تھا کہ نہیں گیا تھا، مجھے دروازہ چیک کرنا پڑے گا. اگر کہیں جو ہے وہ گاڑی سے یا کسی بھی وہیکل سے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ خیال آنا کہ کیا میں نے جو ہے کسی کو ہٹ تو نہیں کر دیا، کیا میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں. آئی نیڈ ٹو چیک اٹ، اف آئی ڈونٹ چیک اٹ آئی فیل اینشیس، اور میں نے اینشیس فیل کروں گا تو مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، اس لیے مجھے جو ہے وہ واپس جانا ہے، جا کے دیکھنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اکثر پیشنٹس کہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ او سی ڈی جو ہے وہ تھیف آف ٹائم ہے. تھیف آف ٹائم کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہمارا جو ہے ذہن مستقل ان سوچو ان وہم میں مبتلا رہتا ہے کہ ہم سے یہ چیز ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ڈیلی روٹین کے ٹاسک کو کر ہی نہیں پاتے. دیر کمز دا ڈی آف دا او سی ڈی. ٹھیک ہے، ہم بہت لوگ، ہمارے اندر بہت سی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، ہمارے دماغ میں بہت سی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ ایسے خیال، وہم کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر وہم کا خیال او سی ڈی نہیں بن جاتا. ہر کسی بھی وہم کے خیال کو او سی ڈی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ریپیٹیشن، اس کو ختم کرنے، اس سے اجاگر ہونے والی انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے آپ کوئی ایسے ایکٹس کریں، اور اس ایکٹس کے کرنے سے آپ کے اندر ڈس فنکشنلٹی کاز ہو رہی ہے، یعنی آپ کے اندر ڈسٹریس کاز ہو رہا ہے اور آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کو بہتر انداز سے نہیں کر پا رہے. جب آپ بہتر انداز سے نہیں کر پا رہے اپنے ڈیلی روٹین کی اسٹف اس انزائٹی یا اس او سی ڈی کی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر اب امپیئرمنٹ کاز ہو رہی ہے، اینڈ ناؤ یو آر بینگ کلاسیفائڈ ایز ہیونگ دا obsessive compulsive disorder. اب ہم بات کرتے ہیں کہ او سی ڈی کے کامن تھیمز کیا ہوتے ہیں. بہت زیادہ کامن تھیم جس سے او سی ڈی نوٹوریس بھی ہے، یا او سی ڈی کو ہم کبھی کبھی ڈیفائن بھی کرتے ہیں، جو کہ ہے کنٹامینیشن. مثال کے طور پہ جس میں بندے کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے آئی ایم ویری لائکلی کہ آئی ول کانٹریکٹ اے ڈیزیز، یا میری وجہ سے کسی کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ جو آتی ہے، اس میں آتی ہے آپ کے پاس سیکشول اور ریلیجیس ریلیٹڈ تھاٹس آپ کی. اب کس طرح کی سیکشول اور پیڈوفیلک ریلیٹڈ تھاٹس آتی ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص جو کہ انتہائی جو ہے وہ اپنی بلیف سسٹم کے ساتھ بڑا ہی مطلب اس کو پریکٹس کرنے والا ہے، دین دنیا سب چیزوں کو جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے پریکٹس کرتا ہے، لیکن اس کو دماغ میں یہ خیال آنے لگ جائے، ایک پیڈوفیلک تھاٹ آنے لگ جائے کہ آئی مائٹ ہیو ٹچڈ اے چائلڈ ان این اپروپریٹ وے. اب اس کا یہ جو خیال آنا ہے، اب اس کے لیے کیوں پرابلمٹک بن رہا ہے، یا اس کو کیا چیز جو ہے وہ اس کو اس خیال کی طرف جو ہے اس انزائٹی کو لیڈ کر رہی ہے، تو اس کے اوپر ہم بعد میں بھی بات کریں گے. لیکن یہاں میں بتاتی چلوں کہ وہ اس کا انٹریکشن ود دیٹ تھاٹ ہے، یعنی آپ اس تھاٹ کو کس طرح سے اپریز کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنے اس کا میننگ جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ او سی ڈی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی غلطی کہ ہم تھاٹ کو ایکولنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکشن کے ساتھ. مثال کے طور پر کہ خیال آ گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ عمل ہو چکا ہے. عمل تو تب ہوگا نا جب آپ عمل کرنے والا کوئی عوامل کریں گے، کوئی ڈیڈ ایسی کریں گے دیٹ ول اکویٹ ٹو دا ایکشن. تھرڈ جو تھیم ہمارے پاس آتا ہے او سی ڈی کا، جس میں ایک ہارم کا آتا ہے. یو فیئر دیٹ یو مائٹ ہارم یور سیلف، اور یو فیئر دیٹ یو مائٹ ہارم ادرس. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک مدر ہے جس کو یہ خوف آئے کہ شی مائٹ ہیو کلڈ ہر کڈس.
ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر جو اس کو دماغ میں یہ تھاٹ آ رہی ہے اور اس تھاٹ کی وجہ سے بار بار جا کے چیکنگ کرتی ہے اپنے بچوں کی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. تو یہاں پر جس چیز کے اوپر فوکس کرنے والی بات ہے، جس کو وہ اگین یہاں پر جو چیز ایمفسائز کرنے والی بات ہے کہ وہ تھاٹ کو ایکویٹ کر رہی ہے ایکشن کے ساتھ. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور تھیم آتا ہے دیٹ از آف النس، جس میں بندے کو بار بار یہ خیال آنا کہ مجھے کوئی بیماری نہ ہو جائے، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ اس کو النس انزائٹی سے ذرا ڈسٹنگوش کرنا ہے ہم نے. النس انزائٹی میں بندے کو یہ ریپیٹیشن آف تھاٹ نہیں ہوتی. جب بھی آپ کا کوئی خیال بار بار آپ کے دماغ میں آئے اور وہ آپ کی مرضی کے خلاف اور آپ کی کور ویلیوز کے اگینسٹ ہوتا ہے، تب وہ OCD بن جاتا ہے. یہ تو کچھ جو جن کو میں کہوں گی یہ وہ تھیمز ہیں جو ہمارے پاس کامنلی رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی سوچ جو کہ بار بار آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو خیال آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ خیال آپ کے اندر انزائٹی یا وہ جو پہلے فیچر جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، دیٹ کلاسیفائز ایز این OCD. امید ہے کہ آپ کو OCD کے بارے میں جو بھی کنفیوژنز ہوں گی وہ اس سے کافی میں نے کافی کوشش کی ہے کہ اس کو میں کلیریفائی کر کے اور اس کا کافی ایک آسان سا ورژن آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں کہ OCD بیسیکلی ہے کیا. اور اگلی ویڈیو کے لیے آپ کی میزبان ردا ملک will catch you soon. Thank you.